کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گڑیا تھی جس کا نام تھا رابی. کیا نام تھا؟ رابی. اچھا، اس رابی ڈول کو ٹافیاں ایز یوزل بہت پسند تھی، اور اس کی مما جو تھی نا وہ اسے روزانہ صرف ایک ہی ٹافی دیتی تھی. ٹافی تو دیتی تھی لیکن صرف ایک ہی دیتی تھی. اچھا، اب رابی چاہتی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ٹافیاں ملیں. ہوا کچھ یوں کہ عید کے دن قریب آ رہے تھے، تو اب امی نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، اور ان شاپنگ میں رابی کے لیے ٹافیاں بھی آئی، چاکلیٹس بھی آئی. اب رابی نے وہ چیز دیکھ لی. جب دیکھ لی تو اس کے منہ میں تو کیا آ گیا؟ پانی آ گیا. اور اس نے چپکے سے دیکھ لیا کہ امی یہ ساری ٹافیاں کہاں پر جا کر رکھتی ہیں. اب جناب امی نے تو وہ ساری ٹافیاں اٹھا کر اپنی کیبٹ میں، اپنی الماری کے اندر سیف کر کے رکھ دی. رابی نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا. اچھا، اب رابی انتظار کرنے لگی کہ کب مجھے چانس ملے، موقع ملے، اور میں یہ اس میں سے ڈھیر ساری ٹافیاں نکال کے کیا کر لوں؟ اپنے پاس رکھ لوں، کھا لوں، اپنے پاس رکھ لوں. اچھا جناب، کرتے 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 شام ہو گئی. اب جب شام ہوئی تو سارے گھر والے باہر صحن میں جمع ہو گئے اور سارے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے. اچھا، پپا جان بہترین قسم کا فروٹ لائے تھے. اب ممی جان سب کو فروٹ کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی اور سارے مل کر فروٹ کھا رہے تھے. اچھا، اب رابی کس انتظار میں تھی؟ ٹافی کھانے. رابی تو ٹافی کے انتظار میں تھی. وہ چاہ رہی تھی کہ فوراً سے مجھے موقع ملے اور میں کبٹ سے ڈھیر ساری ٹافیاں نکال کر کیا کر لوں؟ اپنے پاس رکھ لوں، اپنے پاس رکھ لوں، کھا جاؤں. اچھا جناب، رابی نے جب یہ دیکھا نا کہ سارے گھر والے ایک طرف ہیں اور اب میدان بالکل صاف ہے، تو وہ چپکے سے اٹھی اور خاموشی سے کبٹ کے پاس پہنچ گئی. کوشش کر کے کبٹ کا دروازہ کھولا اور جناب اندر سے ڈھیر ساری ٹافیاں اپنے دونوں پاکٹس میں بھی بھر لی اور کھول کھول کر اپنے منہ کے اندر بھی ڈال لی. یہاں بھی ٹافیاں، یہاں بھی ٹافیاں. اب باہر سے آواز آئی، امی نے آواز لگائی، رابی بیٹا آ جاؤ، فروٹ کٹ گیا ہے. اب رابی سے بولا ہی نہ جائے کیونکہ اس کے منہ میں کیا تھا؟ ٹافیاں تھی، ڈھیر ساری ٹافیاں تھی. اس نے فوراً سے وہ ٹافیاں پیٹ کے اندر نگلی اور جناب باہر جا کر ممی کے پاس چلی گئی اور ممی سے فروٹ لے کر وہ بھی کھانے لگی. تھوڑی دیر ہوئی کہ رابی کے پیٹ میں درد شروع ہوا. اب جب درد شروع ہوا تو پہلے تو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا درد تھا، تھوڑی دیر کے بعد درد بڑھ گیا. اب جیسے ہی درد بڑھا تو رابی نے رونا شروع کر دیا. اب ابو جان سے کیسے دیکھا جائے؟ ابو جان فوراً سے رابی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے. جب ڈاکٹر نے دیکھا تو کہا کہ اچھا جناب، لگتا ہے کہ آج رابی نے ڈھیر ساری ٹافیاں کھا لی ہیں. اب رابی ظاہر ہے کہ وہ شرمندہ تھی، اس نے ڈھیر ساری ٹافیاں کھائی تھی، تو کہنے لگی کہ ہاں میں نے آج ڈھیر ساری ٹافیاں کھا لی ہے. تو اب ڈاکٹر نے اسے دوائی دی. اب جب دوائی دیتے ہیں تو دوائی میٹھی تو نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے. اب رابی کو کڑوی کڑوی دوائی پینی پڑی. اب رابی کو ریئلائز ہو گیا، احساس ہو گیا کہ امی جو مجھے روزانہ ایک ٹافی دیتی ہیں وہی درست تھا، زیادہ ٹافیاں میرے لیے درست نہیں، نقصان دہ ہو گئی. اب رابی نے اپنی امی سے سوری بھی کیا اور وعدہ بھی کیا کہ امی آئندہ سے میں روزانہ صرف ایک ہی ٹافی کھاؤں گی. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنے امی ابو کا کہنا ماننا چاہیے. ہمارے امی ابو ہمارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ درست ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب، دوسری چیز جو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو ملی وہ یہ سیکھنے کو ملی کہ اس میں رابی نے بڑی میجر غلطی یہ کی تھی کہ امی کے بغیر پوچھے چپکے سے وہ ٹافیاں کیا کی تھی؟ لے لی تھی. اور اسے چرا لینا بھی کہتے ہیں، چوری چھپے لی تھی نا. تو ہمیں اپنے گھر میں بھی بغیر پوچھے کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹافیاں آئی تھی وہ کس کے لیے آئی تھی؟ رابی کے لیے آئی تھی. اب یہ اگر اپنی امی سے مانگتی تو امی ظاہر ہے کہ اسے دیتی، اسی کے لیے آئی تھی، اسی کو دیتی. لیکن اس نے جو چھپکے سے چیز لی نا، یہ بہت بری بات ہے. بالکل بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ جنک فوڈ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. چاہے عید ہو یا کچھ بھی ہو، زیادہ چاکلیٹس بھی نہیں کھانی چاہیے. چاکلیٹ زیادہ کھانے سے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امی ابو کا کہنا مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.